دوستو کوما ایک ایسی خوفناک میڈیکل کنڈیشن ہے جسے بے ہوشی کہیں یا عارضی موت، کیونکہ کوما میں چلے جانے والا مریض کسی قسم کا کوئی ری ایکشن بھی نہیں دے سکتا۔ کوما میں چلے جانے والے کچھ افراد تو کئی سال اس حالت میں پڑے رہتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا سکتے کہ انہیں کب ہوش آئے یا انہیں ہوش آئے گا بھی یا نہیں۔ کوما میں جانے والے مریض اور ڈیڈ باڈی میں صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس کی صرف نبض چل رہی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو کئی سال کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آ گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جو کچھ انہوں نے دنیا کو بتایا آپ سن کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں۔ مارٹن پسٹوریس 1975 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا اور 1998 میں جب وہ 12 سال کا تھا تو ایک دن وہ یہ کہہ کر اسکول سے چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا کہ اس کا گلا خراب ہو رہا ہے۔ وہ مارٹن کا اسکول میں آخری دن تھا کیونکہ اس کے بعد وہ کبھی اسکول واپس نہ آ پایا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور ڈاکٹر اس کی پوری اسرار بیماری کے متعلق کچھ نہ جان سکے۔ چند ہی دن میں اس کا اپنی باڈی پر بالکل کنٹرول نہ رہا اور وہ سارا وقت سویا ہی رہتا۔ اسی دوران اس کی یادداشت بھی چلی گئی اور پھر وہ کوما میں چلا گیا۔ دوستو جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو مارٹن کے پیرنٹس اسے گھر لے آئے، اور اب جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ مارٹن پورے 10 سال تک کوما میں رہا۔ 10 سال بعد مارٹن جب کوما سے واپس ہوش میں آیا تو مارٹن کا کہنا تھا کہ کوما میں چلے جانے کے کچھ دن بعد وہ سب کچھ محسوس کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی پلک تک بھی نہیں جھپکا سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے خواب سا محسوس ہوتا تھا جس میں وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے ارد گرد آگ اگلتے ڈریگن موجود ہیں، مگر کوئی اسے بچا نہیں رہا۔ مزید اس نے کہا کہ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھوت ہے اور سامنے ہونے کے باوجود لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کوئی بھی اس کو توجہ نہیں دے رہا۔ اس نے بتایا کہ اس وقت وہ چیخ کر سب کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پاتا تھا۔ ایک دن جب اس نے مایوسی کے عالم میں اپنی روتی ہوئی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ سب اب ختم ہو جائے تو یہ سن کر مارٹن شدید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مارٹن کا باپ روزانہ اسے ایک پائپ کے ذریعے لیکوڈ خوراک دیتا تھا، اسے مالش کرتا اور نہلاتا، اور اس وقت مارٹن اندر ہی اندر زور سے چلاتا تھا کہ میں یہی ہوں آپ کے سامنے۔ دوستو 17 سال کی عمر میں جب مارٹن 10 سال کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آیا تو تب بھی وہ بول نہیں سکتا تھا، مگر ہلکے پھلکے اشارے کر پاتا تھا، اور اگلے 8 سال تک یعنی 25 سال کی عمر تک وہ اسی حالت میں رہا۔ ایک دن ڈاکٹر نے نوٹس کیا کہ تھراپی کے دوران مارٹن کبھی مسکراتا ہے تو کبھی معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتا ہے۔ اپنے بیٹے کی حالت میں بہتری دیکھ کر اس کی ماں نے جاب چھوڑ دی اور اگلے 2 سال تک ایک اسپیشل کمپیوٹر پروگرام تیار کیا جس کی مدد سے اب مارٹن گفتگو کر سکتا ہے۔ وہ کی بورڈ سے اپنے الفاظ منتخب کرتا ہے اور لیپ ٹاپ اس کی جگہ بولتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک ویب کمپنی میں اسے ڈیزائنر کی جاب بھی مل گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے فیس ایکسپریشنز بھی واپس آ گئے اور وہ اپنی باڈی کو ہلانے کے قابل بھی ہو گیا۔ 2008 میں اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جس سے 2009 میں اس نے شادی کر لی۔ 2011 میں گھوسٹ بوائے نامی مارٹن کی کتاب شائع ہوئی جس میں اس نے اپنے تمام ایکسپیرینسز بتائے جب وہ کوما میں تھا۔ دوستو ڈاکٹر آج تک کوما سے واپس ہوش میں آنے کا راز نہیں جان سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔